شہر کے اوباشوں کو، آوارہ لڑکوں کو میرے آقا کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی۔ پہاڑ والے شہر میں میرے آقا پر پتھروں کی بارش، اور پتھروں کی اتنی بارش کہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اس حد تک زخمی ہو گیا کہ نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ وہ نالین مبارک جن کی آپ فضائل سنتے نا، خون سے بھر گئے۔ آج سنیے غم کی ایک اور داستان، اور یہ وہ داستان ہے کہ جب میں جب پڑھتا ہوں، اس کا تصور بھی کرتا ہوں تو دل بہت کانپتا ہے، دل بڑا اداس ہوتا ہے، دل بہت غمزدہ ہوتا ہے۔ ہم آقا کا نام سن کر جھومتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے خوش ہونے کا حق ہے، لیکن ایک یہ پہلو بھی ہے آقا نے میرے آپ کی خاطر کیا کیا کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا کیا۔ تو اب آپ یہ سنیے کہ ایک بڑی تعداد حبشہ چلی گئی تھی، وہ واقعہ عرض کر دیا۔ مکے میں جناب خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ 10 سال سے زائد کی دن اور رات کی دعوت بھی اہل مکہ کو مائل اس انداز سے نہیں ہوئے، اہل مکہ مائل۔ اب کیا ہوا؟ اب سرکار دو عالم نے ایک نئے شہر کا انتخاب کیا، نام ہے اس شہر کا طائف۔ یہ جو پیچھے آپ پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں، یہ اسی شہر کی پہاڑیاں ہیں۔ طائف ایک پہاڑی علاقہ ہے، ویسے اس سمجھنے کے لیے کہہ لیجئے کہ جس طرح ہمارے ہاں مری وغیرہ اس طرز کا ایک پہاڑی قسم کا شہر۔ مکہ مکرمہ سے آپ آج بھی نکلیں تو تقریباً 60 منٹ کی ڈرائیو پر یہ شہر ہے۔ یہ سارے طائف کے ہی پہاڑ، طائف کا علاقہ ہے یہ۔ میرے آقا اپنے صحابی حضرت زید بن حارث کو ساتھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پہ پہنچے۔ طائف کے 3 سردار بھائی ہیں، 3 سردار بھائیوں کی حکمرانی ہے۔ سرکار دو عالم نے ان کو دعوت دی تو ایک نے، اب یہ طائف کا واقعہ بہت انسان محتاط رہ کر پڑھے، چونکہ زبان بہت لرزتی ہے ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ جب 3 سرداروں کے پاس پہنچے میرے آقا، ایک نے بڑے غصے میں کہا کہ اس نے تو یہ نہیں کہا، اس کا انداز زیادہ گستاخانہ تھا، میں الفاظ محتاط انداز، کہ اچھا اگر آپ کو نبی بنایا ہے، طنز کر رہی ہے رحمت للعالمین کو، کہ اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے نبوت کے لیے تو پھر تو کعبے کا غلاف چاک ہو جانا چاہیے۔ یہ طنز کے لیے جملہ اپنا ہے۔ دوسرا کہہ رہے حیرت ہے، ہم لوگ سردار ہیں، ہمارا یہ سٹیٹس ہے، ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے ہمارے علاوہ آپ کو نبی بنا دیا ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تیسرے نے ازراہ طنز کہا کہ اچھا اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ نبی ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو پھر تو میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر آپ نبی نہیں ہیں تو پھر آپ سچے نہیں ہیں، اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یعنی سمجھنا کہ بہت نبی ہیں تو آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے میں اتنے بلند مرتبے والے سے کیا بات کروں، طنز۔ اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو پھر یہ بات سچی نہیں ہے، اور جو سچا نہ ہو میں اس سے بات نہیں کرتا۔ یہ اس انداز کی بات۔ آپ سنیے، دل کو تھام کر سنیے۔ وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں، طائف کے رئیسوں کو دکھائی جن سے روحانی، کمینوں کو خسیسوں کو نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رعونت سے، جو سر کردہ تھا ان میں بول اٹھا فرتے حقارت سے، اگر اللہ تجھ ایسوں کو نبی پاک کرتا ہے تو گویا پردہ کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، پیغمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی، نعوذ باللہ۔ ظرافت کی ادائے طنز سے ایک تیسرا بولا، نہایت بانک پن سے سانپ نے گویا دہن کھولا، کہتا ہے اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، تو ہے تم سے تخاطب میں بھی گستاخی بڑی بھاری، اگر تم نعوذ باللہ اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات بھی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے۔ اب دیکھیے، آپ سوچئے کہ اگر اس طرز کے تانے کوئی ہمیں مار رہا ہو، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، مطلب کوئی کمپیریزن کی تو بات ہی نہیں ہے نا، ظاہر ہے۔ تو میں اپنے جیسے ایک چھوٹے آدمی کو اس جگہ رکھوں تو مجھے کتنا برا فیل ہوگا۔ اب یہ ہم بات کر رہے ہیں رحمت للعالمین کی، وہ یہ تانے سن رہے ہیں، لیکن کیا کیا، یہ تانے سوکھیا سن کر بھی، یہ تانے سوکھیا نہ سن کے بھی ہادی نہ گھبرایا، اٹھا اور اٹھ کے اطمینان و آزاری سے فرمایا
کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو، یہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنانے دو. کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی نا میری بات، کوئی بات نہیں، ٹھیک، میں چلا جاتا ہوں یہاں سے، میں چلا جاتا ہوں. میں شہر والوں کو پیغام سنا دیتا ہوں، طائف میں رہنے والوں کو پیغام سنا دیتا ہوں. اب کیا ہوا؟ لیکن ان شریروں نے کیا کیا؟ شہر کے اوباشوں کو، آوارہ لڑکوں کو میرے آقا کے پیچھے لگا دیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی. پہاڑ والے شہر میں میرے آقا پر پتھروں کی بارش، اور پتھروں کی اتنی بارش کہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اس حد تک زخمی ہو گیا کہ نالین مبارک خون سے بھر گئے. وہ نالین مبارک جن کی آپ فضائل سنتے نا، خون سے بھر گئے. کوئی صورت نجات کی نظر نہ آتی تھی، یہاں تک کہ اب حضرت زید اپنے جسموں پر پتھر کھا کر رسول اللہ کو طائف سے نکالنے میں بہت مشکل سے کامیاب ہوئے. کیا ہوا؟ یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی، سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی، مگر بھڑکا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے، دکھائی شیطنت شیطان کے سچے مشیروں نے. بڑھے امبو در امبو، بڑے امبو در امبو، پتھر لے کے دیوانے لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے، لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے. اب آپ نے آقا کے فضائل سنے نا کہ آقا کی ابروں کے کیا کہنے ہیں، آقا کی زلف کے کیا کہنے ہیں، آقا کی آنکھوں کے کیا کہنے ہیں، فضائل سنے نا. اب آپ اس انداز سے سنیے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پہ پتھر برستے تھے. وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے. وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شق ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا. فرشتے جن پہ آ کر جبین شوق رکھتے تھے، فرشتے جن پہ آ کے جبین شوق رکھتے تھے، وہ پائے نازنی زخموں کی لذت آج چکھتے تھے. جگا دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، نالین کا آپ قصیدہ پڑھتے نا، جگا دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک خاک کو خون سے بھر گئیں یکسر. بشر کی عیب پوشی کے لیے جن کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا. زمین کا سینہ شق تھا اور فلک کا رنگ رخ فق تھا، کہ ساری عمر کا حاصل شکار جور ناحق تھا. حضور اس جور سے، ظلم و جور، حضور اس جور سے. اب جو اگلا شعر ہے میں اس کی تشریح نہیں کر پاؤں گا، اب آپ خود سمجھ لیجئے گا، کیونکہ میں اس کی تشریح نہیں کر پاؤں گا کہ کیا ہوا تھا. حضور اس جو میں اس طرح سمجھ لیجئے کہ میں تھک کے بہت چور ہو کر بیٹھ گیا ہوں کہ اب میں 2 لمحے کو سانس لے لوں اور مجھے کوئی آ کر پھر اٹھا دے زبردستی، بس اس کو اس طرح سمجھ لیں، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. حضور اس جور سے جب چور ہو کر انہی وادیوں میں کہیں، حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے، بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے. اسی مہمان نوازی کا تنزیہ کہا شاعر نے، مہمان نوازی، اسی مہمان نوازی کا نمونہ پھر دکھاتے تھے. خدائے قاہر و قہار کا صبر آزماتے تھے. یہ جسمانی قوت، ایک تو جسم کو یہ اذیت دے رہے ہیں، پھر روح کو بھی اذیت دے رہے ہیں. یہ جسمانی قوت، اس پہ ترا رنج روحانی خدا کا مضحکہ کرتے تھے. یہ بیدات کے بانی طنز کرتے تھے. کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا. غرض یہ بانیان شر، یہ فرزندان تاریکی، نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی. مگر اب یہ سب کچھ آپ نے ان کے ظلم سن لیے، اب سامنے میرے آقا کا رسپانس سنیے. نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی، مگر اس رنگ میں جب تک زباں دیتی رہی یارا، دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا. جو
عباسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ مگر اس رنگ میں جب تک زبان دیتی رہی یارا، دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا، بالآخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لتھڑا ہوا چھوڑا۔ اب آپ آگے سنیے، آگے بڑھتے ہیں کہ غلام با وفا زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ، غلام با وفا زید ابن حارث ڈھونڈتے آئے، ارے آقا کہاں گئے؟ غلام با وفا زید ابن حارث ڈھونڈتے آئے، متائے نور کو طائف سے کاندھوں پر اٹھا لائے۔ اب زخمی حالت میں سرکار دو عالم مکے کے قریب ایک باغ میں پہنچے۔ بس ایک لمحے کو یہ سوچئے گا کہ ہم کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، اور ہمارا ایمان ہے نا۔ اب ایک لمحے کو بس میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، اپنے والدین اپنے باپ کو اس جگہ پر کے سوچے گا اب یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے۔ زخمی حالت میں رسول اللہ مکے کے قریب ایک باغ میں پہنچے، اس شکستہ حالت میں اللہ نے، اس شکستہ حالت میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے آ کر سرکار دو عالم سے درخواست کی، اگر آپ حکم کریں طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان ہے ان کو ملا کر اس قوم کو بھی ختم کر دیں۔ کچھ ایسی درخواست حضرت زید نے بھی کی۔ میرے آقا نے فرمایا میں قوموں کو عذاب دینے نہیں آیا، میں ان کو تباہ کرنے نہیں آیا، یہ نادان لوگ ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے دین حق سے منکر ہیں، مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل ایمان لے آئے گی۔ اب سنیے، بس میں اختتام کر رہا ہوں۔ حد نخلا میں آپ پہنچے بحال خستہ و غمگی، وہاں چشمے پہ لا کر زخم دھوئے، پٹیاں باندھی، کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے، شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجئے، زمین کو حکم دیجئے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہے یہ لوگ ان کو پیٹ میں بھر لے، فلک کو حکم دیجئے پھٹ پڑے ان کینہ کاروں پر، بجائے آب برسے آگ طائف کے پہاڑوں پر۔ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اگر کچھ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی۔ میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ پتھر مارنے والوں کے لیے سرکار دو عالم کی دعا سنیے، داستان ختم ہو رہی ہے۔ یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر، کن لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ دعا کے لیے۔ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تھے پتھر برسانے کے لیے، یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی۔ دعا، یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر ہیں، بیچارے بے خبر انجان ہیں، کر دے معاف ان کو، فراقی ہمتوں کو روشنی دے، ان کے سینوں کو کنارے پر لگا دے، ڈوبنے والے سفینوں کو آخری شیر الہی فضل کر۔ میرے آقا دعا کر رہے ہیں طائف کے مکینوں کے لیے، الہی فضل کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔